ذرا غور سے سنیے اور دیکھیے، میری کتاب جس کا نام پرامن انقلاب ہے، یہ خوشحالی کا دوسرا نام ہے، لیکن اس میں ایک شرط ہے، پاکستان کی سالانہ آمدن 100 کروڑ روپے ہو جائے، اور اس کے لیے پرامن انقلاب جو ہے نا، اس کی کیش گارنٹی دیتا ہے۔ پرامن انقلاب میں خوشحالی کا راز کیا ہے، یہ بھی سنیے۔ پاکستان کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، ہر حصے میں انصاف، تعلیم، صحت، رہائش اور نوکری کا مربوط نظام بنا دیا گیا ہے۔ کسی قسم کی ٹرانسپورٹ کی اس حصے میں ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ جو نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پاکستان کے چھوٹے چھوٹے حصوں کا نمونہ ہے۔ سستے اور فوری انصاف کے لیے ہر حصے میں ایک پرائیویٹ کمرشل دفتر ہوگا جو تفتیش کرے گا، اور ایک پرائیویٹ کمرشل عدالت ہوگی جو 7 دن کے اندر بما 2 اپیلوں کے ہر قسم کا فیصلہ کرے گی۔ پرائمری اسکول کا نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہر امیر و غریب کی پہلی ترجیح ہمارا اسکول ہوگا۔ اسکول کا رقبہ 150 کنال سے زیادہ ہوگا۔ یہ کونے میں اسکول ہے اور بقایا ایریے میں سہولیات ہوں گی۔ ہر حصے میں لڑکوں اور لڑکیوں کا علیحدہ اسکول ہوگا۔ یہ کام 5 سال میں مکمل کیا جائے گا۔ یہ نقشہ ایک سٹینڈرڈ ہسپتال کا ہے۔ ہر 5 حصوں میں 100 بیڈ کا مکمل ہسپتال بنایا جائے گا۔ ہر ایک شخص کی ہیلتھ انشورڈ ہوگی۔ یہ کام 5 سالوں میں پورا کیا جائے گا۔ ہر شادی شدہ شخص کا اپنا ذاتی گھر ہوگا۔ یہ نقشہ ایک 5 مرلے 3 بیڈروم 21ویں صدی کے گھر کا ہے۔ یہ 23 فٹ بائی 23 فٹ ایریے پر ڈبل سٹوری گھر ہے۔ گراؤنڈ فلور، پہلی منزل اور ایلیویشن کے نقشے آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہر شخص کو اس کی آبائی جگہ پر ایسا گھر 2000 روپے ماہانہ قسط پر دستیاب ہوگا۔ زمین حکومت فری دے گی۔ پرامن انقلاب 2.5 کروڑ ویکینسیاں پیدا کرے گا۔ ہم نے پاکستان کے ہر حصے میں نوکریوں کے انبار لگا دینے ہیں۔ حکومت کوئی کام نہیں کرے گی سوائے کوالٹی چیکس کے۔ سب کام عوام کرے گی، عوام اپنا کام غلط نہیں کرے گی۔ کوڑا کرکٹ کے لیے ہر 10 حصوں میں کوڑا اٹھانے کے لیے ایک ٹھیکیدار ہوگا۔ ٹھیکیدار 6 بڑے ٹرک اور 6 چھوٹی پک اپس خریدے گا۔ رات 11 بجے گھروں اور دکانوں کے باہر پڑا ہوا کوڑا اٹھائے گا اور شہر سے باہر پھینک آئے گا۔ ہر گھر 100 روپیہ ماہانہ ادا کرے گا۔ ہریالی تحریک، اس میں حکومت 10 سالوں میں 10 کھرب روپے کی لاگت سے 2.5 کھرب درخت لگائے گی۔ 25% پاکستان کا ایریا جنگلات ہوگا۔ محکمہ جنگلات جگہ اور مٹیریل مفت دے گا۔ محکمہ جنگلات 4 دیواری بنائے گا تاکہ درختوں کی دیکھ بھال ہو سکے۔ بجلی کے بارے میں آج سے ہی بجلی 2 روپے یونٹ ہو جائے گی۔ وابڈا سفید آتی ہے، اس سسٹم کو صوبوں کو دے دیا جائے گا۔ جرمنی میں 80% بجلی عوام بناتے ہیں۔ ہم بھی عوام سے کہیں گے کہ ہوا اور پانی سے بجلی بناؤ۔ حکومت صرف بڑے ڈیم بنائے گی۔ 10 سالوں میں حکومت 1 لاکھ میگا واٹ بجلی بنائے گی، 50,000 میگا واٹ ہوا سے اور 50,000 ڈیموں سے۔ ریلوے کے بارے میں یہ ہے کہ ریلوے کا مکمل طور پر نیا نظام بنائیں گے۔ یہ 5 سالوں میں مکمل کیا جائے گا۔ مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب ڈبل ٹریک چلائیں گے، جہاں اور ساتھ چھوٹے چھوٹے نئے اسٹیشنز بنائیں گے، جہاں ہر وقت آدھے گھنٹے میں ایک ٹرین آئے گی، ایک ٹرین جائے گی۔ جہاں بھی آپ نے جانا ہے اسٹیشن پہ جائیں، اور نارتھ جانا ہے تو اس میں گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ آگے جا کے جہاں آپ نے چینج کرنی ہے وہاں اترے، اور پھر وہاں پہ بھی گاڑی آدھے گھنٹے میں 2 آئیں گی، اس میں جس طرف جانا چاہتے ہیں آپ چلے جائیں۔ تبدیلی اسے کہتے ہیں۔ ہر سڑک نئی ہوگی، ہر گھر نیا ہوگا، ہر فیکٹری نئی ہوگی، ہر فصل نئی ہوگی، ہر نظام نیا ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں افضل ایوبی۔ ناظرین، ہمارے محترم جناب افتخار خان صاحب جو اپنے پروگرام پرامن انقلاب کے ذریعے عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان اور پاکستانی قوم کی تقدیر کو کس طرح بدلا جا سکتا ہے۔ ناظرین، افتخار خان صاحب انجینئر بھی ہیں اور سابق ایم ڈی ایواسا بھی اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو افتخار خان صاحب کے نظام کو سمجھنے میں کوئی دشواری پیش آ رہی ہے یا آپ کو کوئی اختلاف ہے، اسکرین پر ان کے فون نمبر اور ای میل موجود ہیں۔ آئیے اب چلتے ہیں افتخار خان صاحب کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا سبجیکٹ جو ہے وہ زراعت اور انڈسٹری کے بارے میں، کہ کس طرح ہمارے ملک کی زراعت اور انڈسٹری ترقی کرے گی۔ اس کے لیے ہم جو زراعت والوں کو، زمینداروں کو جو ہم فیسلٹیز دے رہے ہیں، اور اسی طرح انڈسٹری کے لیے فیسلٹیز دے رہے ہیں، آپ سن کے حیران رہ جائیں گے۔
ہم نے اپنے ذمہ دار کو خوش کرنا ہے. جب ہم نے 100 خرب روپیہ سالانہ اکٹھا کر لیا، جب ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ 100 خرب روپیہ ہماری آمدن ہوگی، کام ہم اسی وقت شروع کر دیں گے جب یہ پیسہ اکٹھا ہونا شروع ہوگا. یہ نہیں کہ سال بعد جا کے کام شروع کریں گے، پہلے پیسے اکٹھے کر لیں. نہیں، آج سے 100 خرب روپیہ مارچ کا مہینہ ہے انکم کے سسٹم کو، جس کے تحت 2020 میں 1 مارچ تک 100 خرب اکٹھے ہونے ہیں. تو آج سے ہی ہم یہ سارے کام جن کا میں وقتاً فوقتاً ذکر کرتا رہتا ہوں شروع ہو جائیں گے. لہذا زراعت کے لیے اس میں نے یہ کہا تھا کہ 100 خرب کا تو ہم نے پھر 5 سالہ منصوبہ بنایا، اور ہر کام کے لیے جیسے زراعت ہے اور انڈسٹری ہے، ان دونوں کے لیے بھی 5 سال کے لیے 30 خرب روپے رکھے گئے ہیں، زراعت کے لیے علیحدہ اور انڈسٹری کے لیے علیحدہ. پہلے میں زراعت کو ذرا کھل کے بیان کرتا ہوں. ذمہ دار جس وقت جو ہے، ہم زیادہ تر ہمارا پیشہ جو ہے ذمہ داری ہے، اسی پہ ہم نے ساری توجہ سارے جو ہیں حکومتیں دیتے رہتے ہیں. کبھی ان کو ٹریکٹر بنا کے دیتے ہیں، کبھی ہم ان کو کہتے ہیں کہ اچھا یہ قرضے لے لو، سود فری قرضے لے لو چیزیں خریدنے کے لیے، اور بہت ساری قسم کی ان کو مراحت دیتے رہتے ہیں. لیکن ان کی حالت ویسی کی ویسے ہی ہے، کوئی فرق نہیں آتا. ہم جو چاہتے ہیں، ہمارا پرامن انقلاب جو ہے یہ ان کو وہ فیسلٹیز دے گا جو کوئی نہیں دے سکتا. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 30 خرب روپیہ جو لوگوں سے اکٹھا کیا ہے، اکثر ذمہ داروں سے اکٹھا کیا ہوا ہوگا، 30 خرب سے زیادہ ہوگا 5 سال میں اکٹھا ذمہ داروں سے. اگر ہم ان کو دے دیں گے، ان کے اوپر لگا دیں گے تو ہم کوئی احسان نہیں کریں گے، لیکن وہ خوش بھی ہو جائیں گے اور امیر ہو جائیں گے اور زیادہ ٹیکس دیں گے، تو ملک اس طرح ترقی آسمان کی طرف ترقی کرے گا. لہذا ہم نے زراعت کو جو مراحت دینی ہے اس میں یہ ہے کہ 30 خرب تو 5 سال کا ہے نا، تو 6 خرب سال کا ہوا. اب 6 خرب روپیہ کی چیزیں ہم نے ان کو مفت دینی ہے. مثال کے طور پر زراعت میں سب سے پہلے ان کو ہم بجلی فری دیں گے، پھر پانی فری دیں گے، پھر بیج فری دیں گے، پھر کھاد فری دیں گے، پھر سپرے فری دیں گے. اب آپ مجھے بتائیں یہ 5 چیزیں جب زمین دار کو مفت ملیں گی، مزارع کو مفت ملیں گی، تو کیا وہ خوشحال نہیں ہو جائے گا؟ اس کی ساری پرابلمز دور نہیں ہو جائیں گے؟ فصل اس وقت جو ہوتا ہے کہ وہ سارا قرضہ لے کے تو یہ چیزیں ساری، کبھی بیج خریدتا ہے، کبھی کھاد خریدتا ہے، کبھی سپرے کراتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، اور جب فصل تیار ہوتی ہے تو اس نے فصل کی آدھی قیمت سے زیادہ جو ہے وہ قرضے میں دینی ہوتی ہے، اور وہ قرضہ جو ہے نا پہلے دن ہی پیسے آتے ہیں تو وہ لے کے گھر چلا جاتا ہے. یہ غریب آدمی بیچارہ، اس کی روٹی بھی پوری نہیں ہوتی. لہذا یہ قرضہ لینے والی ہر چیز میں نے یہ آپ سے عرض کرنا ہے کہ یہ کس طرح فری دیں گے. پہلے ہم بجلی کا لے لیتے ہیں، بجلی کے ان کا بجلی کا بل جو بھی آتا ہے اس میں چاہے اے سی چلا رہے ہیں، چاہے ٹیوب ویل چلا رہے ہیں، گھروں میں پنکھے لگے ہوئے ہیں، گھروں میں بجلیاں بڑھ رہی ہیں، ان کے اپنے ذمہ داروں کے، ان کو جو بل بھی آیا ہے، 10,000 آیا ہے، 5,000 آیا ہے، 20,000 آیا ہے، وہ ہر آدمی کا، ہر ذمہ دار کا وہ اپنے آپ کو رجسٹر کروائے گا کہ جی میں ذمہ دار ہوں، میری زمین ہے، مجھے بل شل آتا ہے اور میں یہ فصل کاشت کروں. اس کو ایک گورنمنٹ نمبر دے دے گی، فکس کر دے گی نمبر، اس کی شناخت تاکہ ہو سکے، اور نام اور نمبر سے اس کی شناخت ہو جائے گی. وہ اس وہ بل کے اوپر لکھے گا، اپنا نام لکھے گا اور اپنا نمبر لکھے گا، اس پہ سائن کر کے اس علاقے میں جو گورنمنٹ جگہ فکس کرے گی پیمنٹ کے لیے، وہ بل کو سائن کر کے وہاں جمع کرا دے گا. وہ اس کے گاؤں کے قریب ہی ہوگی، یاد رکھیں. اور وہاں سے بجلی والوں کو بجلی والے وابڈا کے اکاؤنٹ میں پیسے اسی دن چلے جائیں گے جس دن وہ سائن کر کے دے گا. جب بل آئے اسے چاہیے اسی دن ہی سائن کر کے وہاں پہنچا دے اور وہ اس کے اکاؤنٹ میں. اب فرض کرو کوئی زیادہ بل آیا ہوا غلطی سے، تو جانے دیں بھائی، گورنمنٹ کے کھاتے میں جا رہے ہیں نا پیسے، کچھ نہیں ہوتا. اور اس طرح سارے ذمہ داروں کے بجلی کے بل پہ جمع کرائیں گے اور اسی دن گورنمنٹ سے ان کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرا دے گی وابڈا کے.
اس کے بعد وہ جاتا ہے، اس نے اب بیج خریدنا ہے، بیج دکانداروں سے جہاں سے بھی خریدتا ہے، وہ باہر کا امپورٹڈ ہے، یہاں کا ہے بیج، سب سے اچھا بیج وہ خریدے گا، خرید کے ان سے رسید لے لے گا، رسید لے کے اب پیسے نہیں دے گا انہیں، صرف ان سے رسید لے گا، رسید پہ یاد رکھے پرچیز ٹیکس بھی لگا ہوا ہونا چاہیے، ٹوکن بھی لگے ہوئے ہونے چاہیے، رسید تو وہ کمپلیٹ ہے نا، اس کو وہ سائن کر کے پھر اپنے اسی جگہ دفتر علاقے میں جہاں پیمنٹ ہوتی ہے اس کو جمع کروا دے، جب جمع کروا دے گا تو اسی دن اس بیج والے کے اکاؤنٹ میں، اس کا اکاؤنٹ نمبر جو رسید ہوگا نا، اپنا اکاؤنٹ نمبر لکھیں گے سارے، بینک کا یہ اکاؤنٹ نمبر، اسی دن بینک کا برانچ، بینک کا نام، بینک کا اکاؤنٹ نمبر، اسی دن وہ دفتر والے اس کے سگنیچر کی ہوئی جس پہ نام اور اپنا نمبر لکھ کے وہ جمع کرائے گا، اسی دن پیمنٹ ہو جائے گی، لہٰذا بجلی کا بل بھی پے ہو گیا، اس کے بیجوں کے پیسے بھی پے ہو گئے۔ اب آگے آ جاتی ہے کھاد خریدتا ہے، اب فرض کرو پہلے چلو بیج پہ ابھی رہنے دیتے ہیں، بیج پہ یہ کرتا ہے کہ اس کو اگر فرض کرو ایک خاص اماؤنٹ ضرورت ہے لیکن لیتا ہے وہ 4 گنا زیادہ لے لیتا ہے، تو بھائی اس کو کیا کرے گا؟ ضائع کرے گا، وہ بکنا تو ہے نہیں، کس کو بیچے گا؟ وہ خود جا کے مفت نہیں لے گا، ہر چیز مفت ملے گی، رسید لیں اور اسی دن مالک کو جس کی جہاں سے خریدی ہے ان کو پیسے مل جائیں گے، اس لیے وہ فوراً دیں گے آپ کو جو ہوگی ان کے پاس۔ لہٰذا کوئی غلط چیز خریدے گا تو ایک دفعہ غلطی کر کے پھنس جائے گا، پھر سوچے گا کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کر دیا، یہ چیز ایسے پڑی ہوئی ہے، اس کو زیادہ تو نہیں کھاد ڈال دے گا، نہ وہ تو خراب ہو جاتی ہے فصل۔ اسی لیے اب آ گیا کھاد پہ، کھاد کی فرض کرو اسے 100 بوریاں چاہیے، جس قسم کی کھاد کی بھی، وہ اس کو 200 بوریاں لے لیتا ہے، تو باقی 100 بوریوں کو کیا کرے گا؟ وہ اس کو بازار میں بیچے گا، وہ تو بکنی نہیں، لوگوں کو تو مفت مل رہی ہے، وہ کون خریدے گا؟ لہذا ایک دفعہ زیادہ لے لے گا، اگلی دفعہ وہ لائن پہ آ جائے، توبہ کرے گا اللہ، اور اس طرح اس کی کھاد کی پیمنٹ بھی ہو گئی۔ پھر اس کو سپرے چاہیے، پانی کا بل آئے گا گورنمنٹ کو، گورنمنٹ سے جو پانی والے ایجوکیشن والے ہیں وہ بل جو دیتے ہیں وہ آئے گا، وہ بھی پے کر دے گا اور گورنمنٹ کو بھی پیمنٹ ہو جائے گی اسی طرح رسید سے۔ سپرے کرانا ہے تو سپرے خرید کے لائے گا، ساتھ اس کے رسید لائے گا اور سپرے کے پیسے مل جائیں گے۔ اس طرح یہ 6 کھرب روپیہ جو سال کا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ 6 کھرب سے زیادہ اکٹھے ہو جائیں گے؟ نہ، یہ آپ کیا خیال ہے کہ ٹوٹل سارے جو بجلی کا بل اکٹھا ہوتا ہے 6 کھرب روپیہ ہوتا ہے، بابڈا کا بجٹ ہے، بابڈا کا بجٹ ذرا غور سے سنیے اور دیکھیے، میری کتاب جس کا نام پرامن انقلاب ہے، یہ خوشحالی کا دوسرا نام ہے، لیکن اس میں ایک شرط ہے، پاکستان کی سالانہ آمدن 100 کروڑ روپے ہو جائے، اور اس کے لیے پرامن انقلاب جو ہے نا بڑی تھوڑی سی اماؤنٹ ہے ان کی بیچاروں کی، تھوڑے چھوٹے ایک پنکھا، ایک بتی لگائی ہوئی ہوتی، ان کی کوئی زیادہ کنزمپشن نہیں ہے، کنزمپشن شہروں میں ہے، کنزمپشن فیکٹریز میں ہے، کنزمپشن امیر لوگ کر رہے ہیں زیادہ، غریب آدمی، تو لہذا وہ 1 کھرب بھی نہیں ہوگا۔ بجلی کا بل سارے پاکستان کے ذمہ داروں کا 1 کھرب سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اگلی بات آ جاتی ہے کہ بیج سارے پاکستان میں کیا 10 کھرب کے بیج آتے ہیں، اربوں میں آتے ہیں، کھربوں میں نہیں آتے، وہ آسانی سے بھی۔ تو یہ 6 کھرب روپیہ اتنی اماؤنٹ ہوگی سال میں کہ اگر وہ ہیرا پھیری بھی گورنمنٹ سے کر جائیں گے تو اس کا پتہ نہیں چلے گا۔ ہیرا پھیری کرنے سے ان کو تو فائدہ نہیں ہونا، گورنمنٹ کو فائدہ ہو جائے گا نا، تو گورنمنٹ کو فائدہ ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، اچھی بات ہے۔ تو لہٰذا مجھے امید ہے کہ یہ ذمہ دار کی یہ اسکیم آپ کو پسند آئی ہوگی۔ یہ تو ایک کام ہے جو مزارے نے زمین دے دی، فرض کو مالک نے زمین دے دی ہے مزارے کو، مزارہ اب کام کر رہا ہے اور اسے وہ پیسے کچھ دیتا ہے، کچھ پہلے دیتا ہے، کچھ بعد میں دیتا ہے۔ اب مزارے کا خرچہ ہی کوئی نہیں رہنا، ہر چیز مفت اس کو ملتی جا رہی ہے، سوائے اس نے اپنے بیوی بچوں کو خود بیٹھ کے کام کرنا ہے، یا 25,000 روپیہ فی مہینہ وہاں پہ نوکر رکھے گا جس سے کام لے گا 8 گھنٹے، بس وہ سلسلہ جو ہے انشاءاللہ بڑا ٹھیک رہے گا۔ اب آگے آ جاتا ہے 6 کھرب روپیہ ہم نے ذمہ داروں پہ خرچ کیا ہے، ان سے ٹیکس زیادہ لے لیا ہے، ابھی صرف 6 کھرب دیا، اور بھی ان کو دے سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے، یہ تو ایک کام کیا ہے نا ہم نے ذمہ دار کے لیے، اس کے مزارے کو بھی، وہ بھی اگر فرض کرو اس کی فصل ساری تباہ بھی ہو جاتی ہے، کبھی بارشیں، کبھی آفت، کبھی فلاں چیز، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، بعض کا اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن آفتیں آتی رہتی ہیں، فلڈز آتے رہتے ہیں، اس سے فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، غریب آدمی مارا جاتا ہے، زمیندار۔ ہمارے سسٹم میں وہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اسے
کیونکہ ہم اسے ایک اور آلٹرنیٹو بھی دے رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان میں ہر حصے میں، ہر صوبے میں، ہر شہر میں مارکیٹیں بنا رہے ہیں۔ مارکیٹیں 10 بائی 10 فٹ کمرے کی ہوں گی، اور کہیں 100 کمروں کے 100 دکانیں ہوں گی، کہیں 50، کہیں 25، ریکوائرمنٹ کے حساب سے۔ لاہور میں ایسی 5-6 مارکیٹیں ہوں گی جہاں 100 ہوں گے۔ وہاں پہ پانی لگا ہوا ہوگا، وہاں پہ بجلی ہوگی، پنکھا لگا ہوا ہوگا، میز کرسی ہوگی، پانی کی ٹوٹی بھی ہوگی۔ وہاں پہ اس کمرے میں وہ زمیندار جو ہے، وہ زمیندار کو اتوار والے دن ملا کرے گی، وہ فری ملے گی۔ اس کو گورنمنٹ چلائے گی، اس دکانوں کو صفائی رکھنا، وہاں پہ کلین کرنا، اور اتوار والے دن وہ اپنی پک اپ پہ یا اپنی کھودا ریڈی پہ یا جس پہ بھی وہ گھر پہ بھی وہ سامان لے کے آیا ہے، اپنی دکان، کوئی دکان لے گا وہاں سے آ کے، فری اسے ملے گی، وہاں سامان ان لوڈ کرے گا، پیچھے اپنے گھر کو کھڑا کر لے گا یا پک اپ کو کھڑا کر لے گا، گاڑی وہاں جگہ بنی ہوئی ہے ان کے کھڑے کرنے کے لیے۔ ٹرانسپورٹ دوسری جو ہے نا، اس کی بھی جگہ ہے، لہذا وہ اپنے صبح زمیندار اٹھے گا، رات کو اٹھے گا، بلکہ اٹھ کے اپنی فصل کو، اپنے جو تیار ہوئی ہے سبزی پھل، ان کو توڑے گا، صبح ارلی ان دا مارننگ پک اپ پہ رکھے گا، اور پک اپ پہ رکھ کے اسے چلا کے لے جا کے اپنی قریبی مارکیٹ جو اس کے پاس ہوگی مارکیٹ، وہاں پہ جا کے جس دکان کو وہ چاہے گا اس میں اپنا سامان رکھ لے گا۔ اندر کھلی جگہ ہے، سینٹر میں کنٹین ہے، وہاں پہ 100 گاڑیوں کی گنجائش ہے کھڑے ہونے کی۔ میں نے اپنی کتاب میں اس کی باقاعدہ نقشہ بنا کے دیا ہے کہ ایسی اسکیم ہوگی، 100 دکانوں کی بھی ہوگی، 50 دکانوں کی بھی ہوگی، 25 دکانوں کی بھی ہوگی۔ کچھ چھوٹے پن ہیں تو وہاں پہ 25 کی بن سکتی ہیں۔ یہ گورنمنٹ بنا کے اس کو مینٹین کرے گی، اس کی صفائی رکھا کرے گی، اور پانی ہر وقت یہاں آتا ہوگا، بجلی ہر وقت یہاں چلتی ہوگی۔ کسی زمیندار نے کوئی بل شل نہیں دینا، اسے لائے گا اور اسے دوش ہو کے وہی بیچے گا، بیچ کے پیسے ڈب میں ڈالے گا اپنی، اور گھر آ جائے گا، اگلے ہفتے پھر جائے گا۔ یہ ہفتہ اتوار بھی ہو سکتا ہے، باقی 5 دن دکان بند رہے گی۔ وہاں کے جو کمیٹی والے ہیں وہ اس کو صفائی کر کے کوئی اور کسی استعمال کے لیے نہیں کریں گے، صرف یہ جس دن مارکیٹ لگے گی۔ اس کو سستی مارکیٹ کہتے ہیں۔ ہمارے سستے بازار جو ہیں، یہ تو بیماریاں بنائی ہوئی ہیں ہم نے، ان کو دیکھیں تو صحیح جا کے۔ صاف ستھری ہماری مارکیٹ ہوگی، وہاں وہ سبزی لائے گا، اور اس سے سستی اور تازہ سبزی ہو ہی کوئی نہیں سکتی۔ وہ جو لائے گا بیچ کے سارے پیسے اکٹھے کرے گا، ڈب میں ڈالے گا، اور اپنی گاڑی کو لے کے جو بچی ہوئی ہوگی اس کو رکھ کے، اور جو گند اس میں ڈلے گا وہ وہاں پہ اس کو بند لفافے میں ڈالے گا، پلاسٹک کے اوپر سے بند کرے گا، اور اپنی دکان کی پچھلی سائڈ کے باہر رکھ جائے گا۔ وہاں سے وہ جو ہیں سالڈ ویسٹ والے وہ اٹھائیں گے اور شہر سے باہر پھینک آئیں گے۔ وہاں پہ جس دن کام کر کے جائے گا، اگلے دن وہاں پہ کاغذ کا ایک ٹکڑا نہیں ہوگا ساری وہاں کی۔ یہ ہے زراعت کے لیے فیسلٹیز جو ہم دیں گے۔ اس سے وہ زیادہ فصلیں اگائے کرے گا، سبزیوں کی۔ ہمیں سبزیوں کی طرف آنا چاہیے، ہمیں گندم شندم جو ہے یہ سے کم کرنی چاہیے۔ گندم کا کوئی فائدہ نہیں، فائدہ ہے تو سبزیوں کھانے میں ہے، اچھیاں سبزیاں، تازہ سبزیاں، سستی سبزی۔ اب جو سبجیکٹ میں آپ سے ڈسکس کرنے لگا ہوں وہ ہے انڈسٹری۔ انڈسٹری ہر گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم انڈسٹری کو بڑھائیں گے، لوگوں کو اٹریکشن دیں گے، وہ انڈسٹری لگائیں، لیکن وہ سب بیکار ہیں ان کی بات۔ آج تک کسی نے کوئی کام نہیں کیا۔ ان کو کیا چاہیے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ انڈسٹری کسی نے لگانی ہے، پہلے جو لگی ہوئی ہے نا ان کے بارے میں بعد میں بات کروں گا۔ جو نئی لگانی ہے انڈسٹریلائز کرنا ہے ملک کو، تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں ہر صوبے میں انڈسٹریل اسکیمیں بنیں گی، وہاں پہ پلاٹ بنا کے لوگ سروسز لے کر کے گورنمنٹ اپنی طرف پیسے سے، زمین گورنمنٹ کی ہوگی، اس کے اوپر وہ خریدے گی زمین گورنمنٹ کو، جیسے زمین کا سارا سلسلہ ہم نے کیا ہوا ہے، وہاں پہ وہ اسکیم بنائے گی، انڈسٹریل اسکیم، جہاں پہ انڈسٹری لگ سکے گی۔ اب ایک آدمی جس کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں ہے لیکن اس نے ثابت کرنا ہے کہ وہ انڈسٹری لگا کے چلا سکتا ہے، یہ ثابت کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ کوئی آدمی کہیں باہر سے آیا ہے، کام وہاں کسی اچھے فیکٹریوں میں کرتا آیا ہے اور وہ کر سکتا ہے تو وہ ثابت کرے گا اپنے آپ کو، اور پھر اس کو محلے والے، ایریا والے بھی ریکمینڈ کریں گے کہ ہاں جی یہ انڈسٹری لگائے گا تو یہ چلا سکتا ہے، تو وہ اس کو ہم زمین فری دیں گے انڈسٹری لگانے کے لیے، کسی انڈسٹریل اس کے گاؤں کے قریب ہی۔
وہ جب فری زمین دے دیں گے پھر وہ اس پہ اسکیم بنوائے گا کنسلٹنٹ سے یہ بنانے کے. یہ مثلا آپ کے سامنے جگ پڑا ہوا ہے, اس کے بنانے کی میں نے فیکٹری لگانی ہے, تو یہ وہ ساری اسکیم بنا کے کنسلٹنٹ سے وہ گورنمنٹ کو جمع کرا دے گا. اب اس میں بنانے کے لیے گورنمنٹ اسے کہے گی اچھا اب تم ایسے کرو, اس کے لیے لون اپلائی کرو, کتنا پیسے چاہیے. گورنمنٹ سود فری اسے لون لے کے دے گی, بلکہ گارنٹی بھی اس کی دے گی. اس کو کسی سیکورٹی کی ضرورت نہیں کہ جا کے پہلے اپنی جائیداد کو جہاں پہ ہمارے پاس رکھے کڑک کرائے تو پھر ہم اس کو پیسے دیں گے. نہ کوئی بینک نہیں دے گا, تو گورنمنٹ اپنی گارنٹی بینک کو دے گی کہ اگر یہ نہیں دے گا تو ہم دیں گے. اگر پھر بھی بینک نہیں مانتا, کیونکہ بینک کے پاس اب سود کا سسٹم ختم ہو گیا ہے, ہو جانا ہے, سود زیرو ہونا ہے, تو انہیں قرضہ جو دینا ہے وہ بھی سود فری دینا ہے, 0% پہ دینا ہے. صرف سروس چارجز جو وہ آدمی بیٹھے ہوئے وہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں انہی کے لیے ہوگا. جس آدمی کو, جو آدمی سلیکٹ ہوا ہے, اس نے کہا جی میں یہ انڈسٹری لگاؤں گا, صرف وہ انڈسٹری لگے گی جس کا را مٹیریل پاکستان میں اویلیبل ہوگا. انڈسٹری کا معیار جو ہوگا لائف ٹائم والا ہوگا. ہماری چیز مارکیٹ میں تاکہ ایسی بنے جو کہ دنیا میں بکے. آج کل رواج یہ پڑ گیا ہوا ہے کہ پہلے اگر کوئی ڈیک گانے وانے سننے کے لیے 30-35 ہزار کا ڈیک ملتا تھا جب ہم چھوٹے تھے, نئے آئے تھے جاپان کے بنے ہوئے, تو آج کل وہ 5,000 کا مل رہا ہے, 6,000 کا مل رہا ہے. چائنا نے 3,000 کے بھی بنا دیے ہیں. وہی ڈیک کیا ہے انہوں نے اس میں آٹومیشن زیادہ کر دی ہے, لیکن اس کی کوالٹی جو ہے نا مٹیریل کی اتنی ویک کر دی ہے کہ وہ 2 سال بعد اس نے ویسے ہی خراب ہو کے ختم ہو جانا ہے. پہلے زمانے میں چیز بنتی تھی سال چلتی تھی. ہمارے جب ہم چھوٹے تھے ہم ایک ڈاکٹر کے پاس جایا کرتے دکھانے کے لیے, ڈاکٹر شیخ ریاض گلبرگ میں. اس کے بوڑھے آدمی تھے, ان کی دکان پہ جب ہم جاتے تو وہاں پہ ایک فریج پڑا ہوتا. انہوں نے کہا کہ یہ جب میں نے دکان شروع کی تھی آج سے 50 سال پہلے, کہ 100 سال ہو گئے, 50 سال تو اب ہو گئے ہیں, میرے میں 76 سال کا ہوں, تو وہ کہتا یہ وہ فریج ہے ابھی تک دیکھو چل رہا ہے, نہ کبھی گیس ڈلوانے کی ضرورت پڑتی ہے, نہ کبھی گیس کم ہوئی ہے. یہاں پہ تو دوسرے دن فریج خراب ہو جاتے ہیں, اے سی خراب ہو جاتے ہیں, ڈیک خراب ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے اتنے کمزور کر دی ہے. ہماری انڈسٹری ایسی ہوگی جو لوہے بند چیز بنائے گی, جس کی گارنٹی لائف گارنٹی ہوگی. یہ معیار انڈسٹری والا فکس کرے گا تو اس کو اجازت ملے گی, اس کو فیسلٹیز ملیں گی, اس کو بجلی 1 روپے یونٹ پہ ملے گی. اس وقت 12, 14, 15 بنتے ہیں نا, کبھی کمرشل ریٹ لگا دیتے ہیں, کبھی کچھ ریٹ لگا دیتے ہیں. یہ سب کھانے پینے کے طریقے ہیں. انڈسٹریلسٹ کو, جس نے کوئی انڈسٹری لگانی ہے تو اس کو سب سے پہلے پیسے ملیں گے. زمین اس کو فری ملے گی, 5 کنال 10 کنال 5 کلے 10 کلے 20 کلے جتنی چاہے گا اس کو ایک جگہ پہ دیں گے, اور وہ باقاعدہ اس کو پلان کروا کے آرکیٹیکٹ سے اس کے اوپر وہ انڈسٹری بنوائے گا. پھر اس کو قرضہ دیں گے. قرضہ اگر بینک نہیں دے گا تو گورنمنٹ گارنٹی دے گی, اور گورنمنٹ کیش کی گارنٹی دے گی کہ یہ پیسے ہم آپ کے پاس سے کو آ رہے ہیں, تو یہ آپ اسے ایسا دینا, اور پھر یہ جب واپس کرے گا پھر ہم آؤ. اگر یہ نہیں کرے گا تو ہمارے ڈوبے. تمہارا بینک کا کچھ نہیں ہوگا. بینک صرف وہ اماؤنٹ لے گا جو سروس چارجز. انڈسٹری بڑھتی ہے. اب آ جاتے ہیں جو پرانی انڈسٹری ہے. ہم نے اصل میں ڈالروں کے اپنے ملک میں انبار لگانے. انبار اس طرح نہیں کہ ہم چیز کو بازار میں لے کے جا کے دنیا میں پھرتے رہے, ہماری چیز لے لو. یا باہر سے کوئی لیڈر آ رہے ہیں, ان کو کہہ رہے ہیں جی ہماری چیزیں خریدیں, آپ ہمارے ساتھ بارٹر سسٹم لکھیں, جتنے آپ ہم سے لیں گے اتنی چیزیں ہم آپ سے خریدیں گے. یہ پرانی باتیں ہیں. چیز اچھی ہونی چاہیے, چیز کا نام ہونا چاہیے. دنیا میں یہ مشہور ہو جائے کہ پاکستان میں جو چیز بنتی یہ فلاں یہ 100 چیزیں ہی بنتی ہیں, لیکن ہے یہ لائف گارنٹی والی. تو آپ کی تو وہ چیزیں اتنی بکیں گی. اگر کوئی انڈسٹری ایسی چیز نہیں بنائے گا تو اس کو انڈسٹری اس سے چھین لی جائے گی. 3 غلطیاں کر دی کسی انڈسٹری والے نے کوالٹی میں, تو اس سے انڈسٹری چھین جائے گی. پہلے پہ جرمانہ اسے ہو سکتا ہے, دوسری پہ اور زیادہ, تیسری پہ اسے چھین لیں گے. اس طرح چھین لیں گے کہ زمین تو گورنمنٹ کے نام ہوگی جو دی ہوئی ہوگی اسے.
تو کہا میں تم کون ہے بھائی؟ پھر کسی اور کو کہیں گے لے بھی تم چلاؤ اسے. ہر چیز کا دنیا میں معیار اپنے ملک میں مقرر کر دینا ہے. اس کے تحت فرنیچر بنے، موٹریں بنے، کاریں بنے، ہر چیز. آج کل کیا ہوتا ہے، یہ باہر سے ٹویوٹا اور سیوک جو ہے اکارڈ جو ہے کیا کہتے وہ اس گاڑیاں جو ہیں جاپانیز، ان کی بہت ساری چیزیں باہر سے آتی ہیں، انجن کچھ چیزیں آتی ہیں، باقی کچھ چیزیں یہ یہاں پہ بنا کے وہ تارے چارے اس کو لگاتے ہیں، ان میں بیڑا گرک کر دیتے ہیں. وہی چوتھے دن ٹوٹی بھی ہوتی ہیں، وہی چوتھے دن لیک کر رہی ہوتی ہے، چوتھے دن وہ خراب ہو جاتی ہیں، جل جاتی ہیں. باہر کے ملک کی گاڑی بنی ہوئی وہ تو آپ بغیر تیل پانی کے رگڑتے رہے، جلاتے رہے. میرے پاس کسی زمانے میں جب میں جوان تھا اس وقت نئی میں نے گاڑی خریدی، ٹویوٹا کرونا بلیو کلر کی، بڑی مشہور گاڑیاں تھی یہ. بس شوم کرتے تھے تو چل کے وہ ساری دنیا گھوماؤ، پیٹرول ڈالتے رہو تو چلتے رہو. اتنی بغیر کسی ٹربل کے، بغیر کسی مکینیکل ٹربل کے وہ گاڑیاں چلنے شروع ہو گئیں. لہذا ہر آدمی جاپانیز گاڑیاں خریدا. ساری دنیا دیا گاڑیاں شڑیاں زیرو ہو گئی ہیں سوائے جرمن کے باقی سب کی گاڑیاں زیرو ہو گئیں اور صرف جاپان کی گاڑیاں چلنے لگی. اب یہی گاڑیاں ان کے ملکوں میں بن رہی ہیں. امریکہ میں جاؤ تو 99% گاڑیاں جاپانی چل رہی ہیں وہاں پہ. اپنی گاڑیاں ختم ہو گئی ہیں، ان کی شیورلیٹیں فلانی ڈھینگڑی کوئی اب نظر نہیں آتی. تو یہ ان کی کوالٹی کی وجہ سے تھا، انہوں نے کوالٹی اچھی کی، دنیا نے خرید. ہم اپنی چیز کی کوالٹی اچھی کریں گے، اس طرح فیسلٹیز دیں گے انڈسٹریلسٹ کو. جو پرانے ہیں وہ بھی اپنی کوالٹی جو ہے معیار جو ہے وہ اپروو کروائیں، اور اگر کوئی چیز معیار کے پوری نہ اتری بازار میں بک رہی ہوتی، وہ دکاندار کی دکان کو بھی سیل کر دیں گے، اور جہاں سے وہ بن کے آئی ہے اس کو بھی سیل کر دیں گے. کوئی دکاندار انڈر کیپیسٹی چیز بیچنے کا بجاز نہیں ہوگا. کوئی کہے جی میں تو وہاں سے لا کے بیچ رہا ہوں، کہ بھئی اس کی کوالٹی نہیں ٹھیک ہے تو کیوں لے آ کے بیچ رہا ہے. اب آپ جائیں اکبری منڈی میں، وہاں پہ آپ کو ملتی ہے یہ کہتے ہیں جی چائے لینی ہے، کون سی لینی ہے، 1 نمبر لینی ہے 2 نمبر لینی ہے، یہ مرچیں 1 نمبر لینی ہے 2 نمبر لینی ہے. کمال ہو گئی ہے. میرا پھک کر لیا مرچاں، پھک کر لیا چیزیں، کمال. وہ سامنے رکھ کے بیچتے پہ، ایسے تو نہیں ہونا چاہیے. تو لہٰذا یہ چیزیں ان کو ٹھیک کرنا جو ہے اس کا ایک ہی طریقہ ہے. ہم اپنی فیکٹریز معیار کو، گورنمنٹ پہلے جو تھی سب کچھ دیکھتی تھی، معیار ہی نہیں دیکھتی تھی. اور جو دیکھنے والی چیز ہے کہ ان کا معیار، گورنمنٹ کا صرف کام ہوگا کہ فیکٹری کی کوئی محکمہ ان کے پیچھے نہیں ہوگا فیکٹری کے، اور انہیں کہیں گے کہ بناؤ، یہ تمہارا معیار ہے، اس معیار پہ فرنیچر بنانا ہے، جو بھی بنانا ہے اپنا بناؤ اور بنا کے بازار میں بیچو. قیمت جو آدمی چاہے وہ رکھے، دکاندار یا انڈسٹریلسٹ. قیمت گورنمنٹ نہیں اس کو چکر ڈالے گی کہ نہیں اس کو کم کرو. کم کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن بہت زیادہ قیمت بھی نہیں مانگ سکتا، کیونکہ باہر کے دوسرے بھی تو ہیں بنانے والے نا. اب اگر ہم نے پان سستے کر دینے ہیں تو آج اس وقت 50 روپے کا بھی پان ملتا ہے اور 20 روپے کا بھی پان ملتا ہے. لہٰذا جب کوالٹی صحیح ہوگی، مارکیٹ میں آئے گی، لوگ اسے پسند کریں گے، اس کی ریپوٹیشن دنیا میں جائے گی، لوگ وہیں سے بیٹھ کے آرڈر بھیجیں گے ہمیں کہ جناب یہ اتنی بھیج دو، یہ لو ایڈوانس پیسے. آپ بھی کہتے ہیں جی بھیج دو، پھر دیکھیں گے ٹھیک ہوئی تو واپس کر، پیسے دیں گے نہیں تو واپس کر دیں گے. ہماری اس طرح ایکسپورٹ چل رہی ہے. یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ بہت آسان چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. لہذا اس طرح ہماری انڈسٹری ترقی کر سکتی ہے. شکریہ. ذرا غور سے سنیے اور دیکھیے. میری کتاب جس کا نام پرامن انقلاب ہے، یہ خوشحالی کا دوسرا نام ہے، لیکن اس میں ایک شرط ہے. پاکستان کی سالانہ آمدن 100 کروڑ روپے ہو جائے، اور اس کے لیے پرامن انقلاب جو ہے نا اس کی کیش گارنٹی دیتا ہے. پرامن انقلاب میں خوشحالی کا راز کیا ہے یہ بھی سنیے. پاکستان کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے. ہر حصے میں انصاف، تعلیم، صحت، رہائش اور نوکری کا مربوط نظام بنا دیا گیا ہے. کسی قسم کی ٹرانسپورٹ کی اس حصے میں ضرورت نہیں رہے گی. یہ جو نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کے چھوٹے چھوٹے حصوں کا نمونہ ہے.
سستے اور فوری انصاف کے لیے ہر حصے میں ایک پرائیویٹ کمرشل دفتر ہوگا جو تفتیش کرے گا، اور ایک پرائیویٹ کمرشل عدالت ہوگی جو 7 دن کے اندر بما 2 اپیلوں کے ہر قسم کا فیصلہ کرے گی۔ پرائمری اسکول کا نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہر امیر و غریب کی پہلی ترجیح ہمارا اسکول ہوگا۔ اسکول کا رقبہ 150 کنال سے زیادہ ہوگا۔ یہ کونے میں اسکول ہے اور بقایا ایریے میں سہولیات ہوں گی۔ ہر حصے میں لڑکوں اور لڑکیوں کا علیحدہ اسکول ہوگا۔ یہ کام 5 سال میں مکمل کیا جائے گا۔ یہ نقشہ ایک سٹینڈرڈ ہسپتال کا ہے۔ ہر 5 حصوں میں 100 بیڈ کا مکمل ہسپتال بنایا جائے گا۔ ہر ایک شخص کی ہیلتھ انشورڈ ہوگی۔ یہ کام 5 سالوں میں پورا کیا جائے گا۔ ہر شادی شدہ شخص کا اپنا ذاتی گھر ہوگا۔ یہ نقشہ ایک 5 مرلے 3 بیڈروم 21ویں صدی کے گھر کا ہے۔ یہ 23 فٹ بائی 23 فٹ ایریے پر ڈبل سٹوری گھر ہے۔ گراؤنڈ فلور، پہلی منزل اور ایلیویشن کے نقشے آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہر شخص کو اس کی آبائی جگہ پر ایسا گھر 2000 روپے ماہانہ قسط پر دستیاب ہوگا۔ زمین حکومت فری دے گی۔ پرامن انقلاب 2.5 کروڑ ویکینسیاں پیدا کرے گا۔ ہم نے پاکستان کے ہر حصے میں نوکریوں کے انبار لگا دینے ہیں۔ حکومت کوئی کام نہیں کرے گی سوائے کوالٹی چیکس کے۔ سب کام عوام کرے گی۔ عوام اپنا کام غلط نہیں کرے گی۔ کوڑا کرکٹ کے لیے ہر 10 حصوں میں کوڑا اٹھانے کے لیے ایک ٹھیکیدار ہوگا۔ ٹھیکیدار 6 بڑے ٹرک اور 6 چھوٹی پک اپس خریدے گا۔ رات 11 بجے گھروں اور دکانوں کے باہر پڑا ہوا کوڑا اٹھائے گا اور شہر سے باہر پھینک آئے گا۔ ہر گھر 100 روپیہ ماہانہ ادا کرے گا۔ ہریالی تحریک، اس میں حکومت 10 سالوں میں 10 کھرب روپے کی لاگت سے 2.5 کھرب درخت لگائے گی۔ 25% پاکستان کا ایریا جنگلات ہوگا۔ محکمہ جنگلات جگہ اور مٹیریل مفت دے گا۔ محکمہ جنگلات 4 دیواری بنائے گا تاکہ درختوں کی دیکھ بھال ہو سکے۔ بجلی کے بارے میں آج سے ہی بجلی 2 روپے یونٹ ہو جائے گی۔ وابڈا سفید آتی ہے، اس سسٹم کو صوبوں کو دے دیا جائے گا۔ جرمنی میں 80% بجلی عوام بناتے ہیں۔ ہم بھی عوام سے کہیں گے کہ ہوا اور پانی سے بجلی بناؤ۔ حکومت صرف بڑے ڈیم بنائے گی۔ 10 سالوں میں حکومت 1 لاکھ میگا واٹ بجلی بنائے گی۔ 50,000 میگا واٹ ہوا سے اور 50,000 ڈیموں سے۔ ریلوے کے بارے میں یہ ہے کہ ریلوے کا مکمل طور پر نیا نظام بنائیں گے۔ یہ 5 سالوں میں مکمل کیا جائے گا۔ مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب ڈبل ٹریک چلائیں گے، جہاں اور ساتھ چھوٹے چھوٹے نئے اسٹیشنز بنائیں گے، جہاں ہر وقت آدھے گھنٹے میں ایک ٹرین آئے گی، ایک ٹرین جائے گی۔ جہاں بھی آپ نے جانا ہے اسٹیشن پہ جائیں، اور نارتھ جانا ہے تو اس میں گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ آگے جا کے جہاں آپ نے چینج کرنی ہے وہاں اترے، اور پھر وہاں پہ بھی گاڑی آدھے گھنٹے میں 2 آئیں گی، اس میں جس طرف جانا چاہتے ہیں آپ چلے جائیں۔ تبدیلی اسے کہتے ہیں۔ ہر سڑک نئی ہوگی، ہر گھر نیا ہوگا، ہر فیکٹری نئی ہوگی، ہر فصل نئی ہوگی، ہر نظام نیا ہوگا۔